سورہ آل عمران آیت 173, 174, 175. اس آیت کا شان نزول ہے یہ ہے جنگ احد کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ ہے لیکن وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. جنگ احد کے سردار تھے ابو سفیان. ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ مشرک کے سپہ سالار تھے. جنگ ختم ہونے کے بعد آواز دیے کہ تم میں محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے صحابہ اکرام سے کہ ٹھہرو، کچھ مت بولو، اسے بولنے دو جو بولنا ہے. آگے تم میں ابو بکر موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم میں عمر موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا کہ آپ پکارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں موجود ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں موجود ہے. تو ابو سفیان پھر جواب دیے جنگ بدر کا بدلہ پورا ہو گیا، ہمارے 70 مرے تھے، تمہارے 70 مرے، آج بدلہ پورا ہو گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا کیسے بدلہ پورا ہو گیا، کیسے برابر ہو گیا؟ تمہارے جو 70 مرے تھے وہ جہنم میں گئے اور ہمارے جو 70 انتقال ہوا 70 کا وہ جنت میں گئے. بات ہوئی اور وہ چلے گئے واپس. تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے سوچا، ابو سفیان نے سوچا کہ ہم ان پر پھر سے حملہ کرتے ہیں. یہ دیکھیے شان نزول اس آیت پر ہے کہ جنگ احد کے بعد پھر ابو سفیان نے ترتیب کی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی، تو اس پر شان نزول ہے. آگے دیکھیں، ابو سفیان نے سوچا کہ پھر سے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں. یہ فتح پوری نہیں ہوئی، مسلمان زندہ ہے، باقی ہے. وہ لوگ اپنی جگہ چلے جا رہے ہیں اور ہم اپنی جگہ چلے جا رہے ہیں. ان کے 70 شہید ہوئے. ابو سفیان کو اس بات کی تکلیف تھی. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی. جنگ احد ہو کر 12 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. صحابہ اکرام سارے زخمی تھے. ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ جیسے ہی جنگ کے لیے تیار ہو جائے، صحابہ اکرام اپنی چیزیں لے کر ٹھہر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ معمول دیکھ کر آگے بڑھ رہے تھے. وہاں پر جہاں ابو سفیان ٹھہرے ہوئے تھے کہ اس میں سے ایک بندہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لا لیے تھے، وہ شخص مکے کی طرف جا رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کی حالت دیکھو، ابھی کل لڑائی ہوئی ہے، اتنا زخموں سے چور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پھر تیار ہو گئے. وہ شخص معاملہ دیکھ کر سفر میں تھے، وہ چلے گئے. آگے بڑھے، ابو سفیان ملے اس شخص کو. اس شخص کے دین کے لیے ہمدردی تھی، مسلمانوں کے لیے ہمدردی تھی. انہوں نے ابو سفیان سے کہا اور انہوں نے ابو سفیان کو ایسے جملے بولے کہ وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا مسلمان بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اب تمہاری خیر اس میں ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، اور اگر تم واپس جاؤ گے ان کے طرف تو واپس نہیں آ پاؤ گے. میں ان کی تیاری دیکھ کر آ رہا ہوں. وہ لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہیں. ابو سفیان بولے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تھوڑا خوف ڈالا. ایک قافلہ جہاں جنگ ہونی تھی، وہ قافلہ تجارت سے مکے سے وہاں پر آ رہا تھا. تو ابو سفیان سے وہ قافلہ ملا
ابو سفیان نے اس قافلوں کے لوگوں کو لالچ دی، پیسے دیے کہ لوگوں کے بولے کہ جا کر مسلمانوں کو ڈراؤ کہ ابو سفیان کے پاس بڑی طاقت ہے، وہ بڑی فوج لے کر آ رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ واپس مدینے چلے جائیں اور ہم مکے والوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے مسلمان آئے ہی نہیں تو ہم دیکھے، وہ لوگ ڈر کر آئے نہیں تو ہم واپس آ گئے۔ اب وہ قافلے والے پیسے لے کر ابو سفیان سے مسلمانوں کے پاس آئے۔ مسلمان تو نکل چکے تھے، ان کے پاس آ کر وہ لوگ قافلے والے لوگ مسلمان کے پاس آ کر وہ لوگ کو ڈرائے، ان کو ابو سفیان کے بارے میں بولے کہ ان کے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی فوج ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 173، 174، 175۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بعض آدمیوں نے آ کر بیان کیا تھا کہ دشمنوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑی فوج جمع کی ہے، ان سے ڈرو، مگر اس بات سے ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں جو لوگوں کو ابو سفیان نے پیسے دیے تھے ڈرانے کے لیے، وہ لوگ آ کر مسلمانوں کو ڈرائے، لیکن مسلمان ڈرے نہیں بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ کافی ہے، وہ بہتر کارساز ہے۔ بس یہ لوگ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے اور ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا اور وہ اللہ کی رضا مندی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو بولنا یہ ہے اس آیت سے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوتا، ہمیشہ مدد ہی ملتی ہے ان کو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور اس نعمتوں کا وہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ توبہ آیت 124، 125، 126۔ اور جب قرآن کی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافق پوچھتے ہیں کہ اس سورت میں تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا۔ تو دیکھیے جو منافق ہوتے ہیں قرآن کی سورت نازل ہونے کے بعد پوچھتے ہیں مومن سے کہ اس سورت سے تمہیں کیا ملا، کیا تمہارا ایمان اس سے زیادہ ہوا؟ تو آگے فرماتے دیکھیے، تو کیا جو ایمان رکھتے ہیں اس صورت میں ان کا ایمان ضرور زیادہ کیا اور اس پر خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں ضرور جو مومن ہوتے ہیں اس صورت نازل ہوتی ہے، اس صورت نے ان لوگوں کا ایمان اور بھی زیادہ کیا اور اس پر خوش ہوتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو بلا شبہ اس صورت میں ان کی ناپاکی پر ایک اور ناپاکی بڑھا دی۔ تو دیکھیں جو لوگ جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی ناپاکی پہ اور ناپاکی بڑھا دی کہ وہ لوگ پوچھ رہے مومن لوگوں سے کہ تم اور گناہ کر رہے کہ یہ صورت سے کیا تمہارا ایمان زیادہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور وہ کفر کی حالت پہ مریں گے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ ہر سال 1 یا 2 بار کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کیا جاتے ہیں اور پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کفر کی حالت
ایسے لوگ کفر کی حالت میں مریں گے کہ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ ہر سال ایک یا دو بار کسی نہ کسی مصیبت میں تو مبتلا ہوتے ہیں. کیا یہ مصیبت سے نہیں سیکھتے؟ کیا اس مصیبت سے وہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو دیکھیے جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے نا، وہ لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ جب وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں تو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ وہ مصیبت سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس قرآن سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو اوپر اٹھاتے ہیں اور اسی قرآن سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو ذلیل بھی کرتے ہیں. تو دیکھیے جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی. سورہ یونس بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت 103. پھر دیکھو ہم نے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اسی طرح ہمارے ذمے ہے کہ ایمان والوں کو بچائیں گے. تو دیکھیے جو ایمان لا لیتے ہیں اس کلمے پر، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر انہیں رزق عطا کرتے ہیں، ہر گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں، ہر چیز سے بچاتے ہیں، ان پر کوئی ظلم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. سورہ النحل آیت 53-54 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو نعمتیں تم کو حاصل ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں. تو دیکھیے جو ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں اس پہ شکر ادا کریے، وہ نعمتیں صرف اور صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہیں. پھر جب تم کو کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے فریاد کرتے ہو، تو پھر جب اس تکلیف کو تم سے دور کر دیتا ہے وہ، تو اسی وقت تم میں سے کچھ لوگ پروردگار کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہو. تو دیکھیے جب ہمارا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ وہی تکلیف کو دور کر دیتے تو ہم منہ پھیر لیتے، ہم ایسے بیہیو کرتے جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے ہر چیز میں، چاہے ہم تکلیف میں بھی کیوں نہ ہو. اگر اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانی دینے والے ہی ہے اور اس پریشانی کو دور کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. سورہ النحل آیت 60-61 بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے. تو دیکھیے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی حالت تو بری ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے. آگے فرماتے ہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو کسی جاندار کو بھی زمین پر نہ چھوڑے. تو دیکھیے اگر ہم گناہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ سب جانتے، سب دیکھ رہے ہیں، ان کو پکڑنے میں کوئی دیر نہیں کہ وہ کہہ رہے کسی جاندار کو بھی وہ زمین پر نہیں چھوڑیں گے. لیکن آگے فرماتے ہیں لیکن وہ انہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک مقرر وقت تک مہلت دیتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. اور آگے فرماتے ہیں پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو لوگ نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے. پھر جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ وقت آ جاتا ہے، تو وہ ذرا بھی دیر نہیں کرتے کہ ایک گھڑی پیچھے بھی نہیں ہوتی ہے نہ آگے بھی ہوتی ہے.
تو ایک نہ ایک دن ہمیں سب چیز کا جواب دینا ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہمارے توبہ کے دروازے بند ہو جائے، کہ ہم ہر گناہ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. جب بندہ دنیا سے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اور بندہ غافل تب ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، وہ دنیا کو معبود بنا لیتا ہے. دنیا کو معبود بنا لیتا ہے. وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملتی ہے، جو نعمت ہے، اس کو وہ دنیا کی طرف سے سمجھتا ہے. اور جو پریشانیاں اسے آتی ہے وہ سمجھتا ہے، وہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پریشانی آ رہی ہے، وہ ایسا سمجھتا ہے. تو ایسا اسی لیے سمجھتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں، اور پریشانی میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہتے ہیں. سورہ حجرات آیت 7-8. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول ہے. تو دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں شامل ہے، تھے نہیں، ہم میں شامل ہے. اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارے کہا مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو نفرت دی. ایسے لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے ہدایت کی راہ پر ہے. اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی محبت دی، ہمیں اس کی راہ پر آنے کا راستہ بتایا، کہ ہمارے دلوں میں وہ محبت کو مرغوب کر دیے، کہ ہم کو جب ہمارے اندر ایمان آ جاتا ہے تو ہمیں کفر سے، فسق اور نافرمانی سے نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر چل رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اور جو ایمان ہمارے دل میں آیا ہے ہم اس کی حفاظت کر رہے، ہمارے اندر کفر کو، شرک کو، نفاق کو نہیں آنے دے رہے. ان چیزوں سے ہمیں نفرت دے دی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہدایت کی راہ پر ہی رہیں گے ہمیشہ. اور اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی کا سوچ رہتے ہیں نا، اسے دین کی سمجھ پر حاصل فرما دیتے ہیں، اور ان کی راہ پر آنے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. دیکھیے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے اس کا ہر عمل عبادت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. اور مومن کون ہے؟ جو ایمان لا لیتے ہیں اس کلمے پر، اس کلمے کو سمجھ لیتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ مومن پر ظلم نہیں فرماتے. مومن کا ہر نیک عمل کے دنیا میں بھی بدلہ دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی بدلہ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کرتے. ان کا ہر ایک نیک عمل عبادت ہوتی ہے. ان کا جو نیک عمل وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلمے کو سمجھیں، اس کلمے کو ہمارے اندر روشن کریں، ہم اپنے دل کو اس ایمان سے آباد رکھیں، وہاں جائے جہاں ہمارا ایمان بڑھتا ہے، صالحین کی صحبت میں بیٹھے، صالحین کی صحبت میں رہے، اس کلمے کا علم حاصل کرے. اور جب اس کلمے کی تصدیق کرے، پھر جب ایمان آ جائے تو ہر روز
اپنے ایمان کی تجدید کرے. اپنے ایمان کی تجدید ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اس سے ہمارے ایمان مضبوط ہوتا رہے گا اور ذکر سے ہی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتے رہے گی. ہمارے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوتے رہے گی. تو جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.